الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من خاف أدرك ومن أدرك بلغ المنزلة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو جان اور مال کا سرمایہ عطا فرمایا ہے. جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، کوئی اپنی مرضی سے آ نہیں سکتا، کوئی اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا. کسی کو کم وقت دے دیا، کسی کو زیادہ وقت دے دیا، کسی کو 40 سال کی عمر دیا، کسی کو 100 سال کی عمر دیا. جس کے پاس میں جتنی عمر ہے وہ صرف اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. دوسرا، اللہ نے ہر انسان کو مال کا سرمایہ عطا فرمایا ہے. کسی کو 100 پتی بنایا، کسی کو 1000 پتی بنایا، کسی کو لکھ پتی بنایا، کسی کو کروڑ پتی بنایا. جس کے پاس جتنا مال ہے وہ اللہ کی تقسیم کی وجہ سے ہے. مال کا تعلق عقل سے نہیں کہ بہت عقل والا ہے اس لیے مالدار ہے. مال کا تعلق محنت سے بھی نہیں ہے کہ یہ بہت محنت کرتا ہے اس لیے مالدار ہے، بلکہ مال کا تعلق بھی اللہ ہی کی تقسیم سے ہے. اور اللہ اپنے علم و حکمت سے کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں. کم دینا اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے اس کے لیے کم دیا ہو، اور کسی کو زیادہ دیا ہے یہ اللہ کی خوشی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے علم اور حکمت سے کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتے ہیں. کسی کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے، اگر اس کے بعد سے مال نکل جائے تو آدمی کو اوپر تک پہنچ جائے. اس کا مال کے ساتھ اس کا دین اٹکا ہوا ہوتا ہے. کسی کے لیے کم مفید ہوتا ہے، اگر اس کو مال مل جائے تو سرکش بن جاتا ہے. اس لیے اللہ اپنے علم اور حکمت سے ہر ایک کو کم زیادہ دیتے ہیں. لیکن جس کو جتنا دیا ہے جان مال، یہ آخرت کے بنانے کے لیے دیا ہے. آخرت کے بننے کے لیے 2 سرمایہ ہیں، ایک جان کا اور ایک مال کا. اور یہ یقینی بات ہے کہ جس انسان کی آخرت بنے گی اس کی دنیا یقینی طور پر بنے گی. یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کا سایہ ہے. جب آدمی کی آخرت بننا شروع ہوگی تو اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور کسی کی آخرت بگڑنا شروع ہوگی تو اس کے اجاڑ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوں گے. اس لیے آخرت جس کی بنے گی اس کی دنیا یقینی طور پر بنے گی. تو آخرت کے بننے کا کیا راستہ ہے؟ آخرت کے بننے کا راستہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی جان اور مال کا استعمال صحیح کر دے. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے بدن کو حکم پر استعمال کرے، خواہش پر استعمال نہ کرے. دنیا میں جینے کے 2 ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں. ایک راستہ حکم والا راستہ ہے جو ہر زمانے میں نبیوں کے راستے سے اپنی ان کی امتوں میں آتا ہے. نبی احکامات لے کر آتے ہیں کہ جان کو کیسے لگاؤ گے اور مال کو کیسے لگاؤ گے. اس میں جان حکموں پر لگے، خواہش پر نہ لگے. ایسا ہی ایک پیسے لے کر لاکھوں اربوں خربوں تک
کمانے کا اور خرچ کرنے کا نظام حکم پر لگے، خواہش پر نہ لگے، یہ مال کا صحیح استعمال ہے۔ جس نے اپنی جان اور مال کا صحیح استعمال کیا تو یقینی طور پر اس کی آخرت اچھے سے اچھی بنے گی، اور اتنی اچھی بنے گی کہ آخرت کی ہر گھٹی میں یہ عافیت کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ موت کا مسئلہ آسان ہو جائے گا، بہت سنگین معاملہ ہے موت کا۔ پھر قبر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہے اس دن کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر حساب کتاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر پرسرات کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں اور اللہ کی رضا میں داخل ہو جائے گا، جس انسان نے اپنی جان اور مال کا استعمال نہیں کر۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں وہ ان دو چیزوں کی طرف آتے ہیں، چاہے احکامات دعوت کے لائن کے ہو، چاہے عبادت کے لائن کے ہو۔ اس لیے کہ اس امت کے ہر فرد کی یہ دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری اللہ کی عبادت ہے، اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایک ذمہ داری ہے اللہ کی عبادت کی، کہ اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لے زندگی کے ہر شعبے میں، اور دوسری ذمہ داری دعوت کی ہے کہ اللہ کے تعلق کو اپنی زندگیوں میں پیدا کرتے ہوئے اللہ کا تعلق امت اور انسانیت میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے دعوت کی لائن کی محنت کرے، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کی طرف سے ان دونوں ذمہ داریوں کی طرف جو احکامات آتے ہیں وہ جان اور مال ہی کی طرف آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں بھی محنت کا حکم ہے اللہ کے دین کے لیے، وہاں یہ دو چیزیں ایک ساتھ چلتی ہے کہ اپنی جان اور مال سے اللہ کے دین کا کام کرو، اور آدمی اپنی جان لگائے، اپنا مال لگائے۔ کتنا لگائے؟ تو جتنا لگا سکتا ہے اتنا لگائے۔ 100 لگا سکتا ہے تو 1000 کا مطالبہ نہیں، 100 لگا سکتا ہے وہ 100 لگائے، 1000 لگا سکتا ہے وہ 1000 لگائے، لاکھ لگا سکتا ہے وہ لاکھ لگائے۔ جتنا لگا سکتا ہے وہ اپنا لگائے اور اپنی جان لگائے، اس لیے کہ جان ایک لگائے گا اور مال دوسرا لگائے گا تو کام کبھی پورا نہیں ہوگا، ادھورا ہی رہے گا کام۔ جان لگانے والے میں حرص و لالچ پیدا ہوگی، اور مال لگانے والے میں عجب پیدا ہوگا کہ دین کا کام تو میرے مال سے چلتا ہے، حالانکہ کسی کے مال سے دین کا کام چلتا ہی نہیں۔ اس لیے اپنی جان اور مال لگانے کا حکم ہے دعوت کی مبارک محنت میں۔ جتنا لگا سکتے ہیں اپنی لگائیں، پیدل چل سکتے ہیں پیدل چلیں، سواری سے چل سکتے ہیں سواری سے چلیں، ہوائی جہاز سے چل سکتے ہیں ہوائی جہاز سے چلیں، لیکن اپنا لگا کر کے ایسے عبادت کے لائن کے جو احکامات ہیں وہ بھی جان اور مال ہی کی طرف آتے ہیں۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، عبادت میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، تو نماز کا تعلق آدمی کی جان سے ہے، اس میں مال نہیں لگتا۔ نماز میں آدمی کی جان لگتی ہے، مال نہیں لگتا۔ دوسرا رکن جو ہے وہ روزے کا ہے، تو روزے میں بھی جان لگتی ہے، اس میں مال نہیں لگتا۔ یہ دو چیزوں کا تعلق آدمی کی جان سے ہے۔ اور زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، زکوٰۃ میں مال لگتا ہے آدمی کو۔ اور حج کا تعلق جان مال دونوں سے ہے، حج میں جان بھی لگے گی اور مال بھی لگے گا۔ ایک آدمی کروڑوں روپیہ خرچ کر دے رہے، لیکن اگر اپنی جان نہیں لگائے گا تو حج ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے حج میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ رکھتی ہیں، یہی ارکان اسلام ہے جس پر پوری اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ جان اور مال سے۔ اپنی جان مال کو صحیح کرنے کے لیے عبادت کی لائن ٹھیک کرو، اور قیامت کے میدان میں اسی کی پوچھ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، فرمایا قیامت کے میدان میں آدمی کے قدم حساب کی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہیں جب تک یہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دیں۔ فرمایا لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ کے اور اللہ کے بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست اللہ ہر ایک سے پوچھے گی
پوری زندگی چالو جاری، جس میں 2 سوال جان سے متعلق ہے اور 2 سوال مال سے متعلق ہے، اور آخری سوال یہ دونوں سے متعلق ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جان کہاں لگائے؟ 60 سال 70 سال 80 سال جتنی زندگی اپنے تم کو دی تھی، وہ زندگی حکموں پر لگائے یا خواہش پر لگائے؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جینے کے 2 ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے، ایک راستہ خواہشات والا راستہ ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زندگی حکموں پر لگی یا خواہشات پر لگی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ زندگی کے اندر میں جوانی کا زمانہ سب سے قیمتی زمانہ تھا۔ اسی ساتھ فرماتے ہیں مصیبت بھی شباب، فرمایا میری مدد جوانوں کے ذریعے سے کی گئی۔ آپ کے مددگار جوانوں نے خوب طاقت لگائی، تو فرمایا جوانی کے زمانے کو حکم پر لگایا یا خواہش پر لگایا؟ یہ سوال ہے اور آدمی سے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مال کیسے کمائیں؟ کمانے میں حکم کو سامنے رکھا یا خواہش کو سامنے رکھا؟ جو آدمی حکم کو سامنے رکھ کر کمائے گا وہ کم زیادہ نہیں دیکھے گا، وہ نفع نقصان نہیں دیکھے گا، وہ صرف یہ دیکھے گا کہ حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے بس کمانے میں، اس لیے کہ کمانے میں حکم نہیں ٹوٹا اور نفع کم ہوا، یا کمانے میں حکم کو بچا لیا اور نقصان ہو گیا، تو فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، چاہے نفع کم ہو چاہے نقصان ہو جائے، آپ کی ضرورت اٹکے گی نہیں، اس لیے کہ حکم کے پورا کرنے کی برکت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ حکم کے پورا کرنے کی برکت ملے گی۔ تو برکت کا کیا نفع ہے؟ ہمیں برکت کا نفع یہ ہے کہ دنیا کی ضرورت پوری ہو جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ اگر نفع کم ہو تو بھی ضرورت آپ کی اٹکے گی نہیں، نقصان ہو جائے تو بھی آپ کی ضرورت اٹکے گی نہیں۔ اللہ آپ کی ضرورت وقت پر اچھے انداز میں حکم کے پورا کرنے کی برکت سے اللہ پوری کر سکتا ہے۔ یہ سوال ہے کہ کمائے حکم پر یا خواہش پر کمائے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کمانے کے بعد مال کہاں پر خرچ کیے؟ اس لیے کہ مسلمان کمانے میں بھی آزاد نہیں ہیں اور خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعۃ المال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مال کے ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ مال تو حلال سے کمائیں، لیکن حلال سے کمانے کے بعد بھی مال کو ضائع نہیں کر سکتے، یعنی حکم کے خلاف نہیں لگا سکتے۔ مصارف بیان کیے گئے ہیں کہ آپ مال کہاں لگاؤ گے، تو جو مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں اور اللہ کے نبی نے بتائے ہیں ان مصارف پر آدمی کا مال لگے، یہ سوال ہوگا مال خواہش پر لگائے یا حکم پر لگائے۔ اور آخری سوال یہ ہوگا کہ جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کر کے آئے؟ کتنا علم تمہارے پاس تھا، اس پر کتنا عمل کیا؟ اس لیے کہ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ دھوکہ لگ گیا ہے کہ جاننے کا نام دین ہے۔ اس لیے کسی بھی بے دین سے بھی دین سے کچھ بات کرو آپ تو کہ مجھے معلوم ہے، ایک ہی سوال اس کے پاس کہ مجھے معلوم ہے۔ حالانکہ جاننے کا نام دین نہیں ہے، ماننے کا نام دین ہے۔ جاننے کا نام دین نہیں ہے، ماننے کا نام دین ہے۔ علم ہے عمل نہیں ہے تو گردن رکھ جائے گی قیامت کے دن، اور علم کے ساتھ عمل ہے تو گردن چھوٹ جائے گی۔ اس لیے کہ علم کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ علم کے لیے تو مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ کسی چیز کی معلومات کے حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا کے حالات سے باخبر ہیں تو آپ کو اچھی طرح یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں قرآن اور حدیث جو ہے وہ یہود کو پڑھاتے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اور مسلمان لڑکوں کو اسلامک ڈگری دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن اسلامک ڈگری دیتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا علم کہ آپ کو قرآن پڑھا دے، آپ کو جو ہے وہ حدیث کی شرح بتا دے، لیکن ایمان نہیں۔ اس لیے آج کا عالمیہ جو ہے وہ علم بنا ہوا ہے، نالج بنا ہوا ہے انسانوں کے لیے سب سے بڑا دھوکہ۔ یہ سوال ہوگا کہ جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کر کے آئے۔
اس لیے کہ علم عمل ہی کے لیے ہے. جس علم پر آدمی عمل کرے گا اس کا علم باقی بھی رہے گا, اس میں برکت بھی ہوگی. اور جس کا علم نہیں ہے اللہ وہ علم دیں گے عمل کی برکت سے. اگر یہ صحیح جوابات دے دیے صحیح زندگی گزارنے کے نتیجے میں, اس لیے کہ قیامت کے دن رٹی رٹائی بات نہیں چلے گی. کوئی آدمی لفاظی نہیں کر سکتا اللہ کے دربار میں. جیسی زندگی گزری ہوگی ایسے سوالوں کے جوابات ہوں گے. حکموں پر زندگی گزاری ہے اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچا کر کے زندگی گزاری ہے, تو آدمی جواب دے دے گا کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اطاعت پر گزرا ہے. میری جوانی ذمہ داری کے پورا کرنے میں لگی ہے. عبادت میں بھی خوب طاقت لگائی ہے میں نے, اور دعوت میں بھی خوب طاقت لگائی ہے. مال کے کمانے میں کبھی حکم کو نہیں توڑا, اور خرچ کرنے میں کبھی خواہش کو استعمال نہیں کیا, بلکہ ایک ایک پائی کا حساب لگا کر حکم پر لگایا ہے. اللہ جو جانتا تھا اس پر حتی الامکان پوری عمل کر کے آیا. جب جوابات صحیح دے دے گا تو اس کا عمل نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. جو جنت کا ٹکٹ ہوگا سب کو دکھاتا پھرتے ہوئے حوض کوثر پر جام کوثر پی کر پلسرات پر سے بجلی کی طرح پار ہو کر ہمیشہ ہمیش کی جنت میں چلا جائے گا. جہاں خرب سال گزر جائیں گے وہ جنت میں سے نکلے گا بھی نہیں اور جنت سے اگتائے گا بھی نہیں. دنیا میں بہترین سے بہترین بنگلہ اور ساری سہولتوں کا سامان ہو, لیکن سال میں ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ طبیعت اگتا جاتی ہے. جی چاہتا ہے کہ سیر کر کے آئے, کوئی بمبئی سیر کے لیے جاتا ہے, کوئی اوٹی جاتا ہے, کوئی کشمیر جاتا ہے, کوئی کہاں جاتا ہے, اس لیے کہ گھر سے اگتا گیا. لیکن جنت میں کبھی بھی آپ کو اگتائے گا نہیں, اتنا کروڑوں خربوں سال رہنے کے بعد بھی. اس لیے کہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت نئی شکل میں ملتی رہے گی. ہر پھل کو کھائے گا, بعد کے پھل کا مزہ پہلے پھل سے الگ ہوگا, اس کے بعد کا پھل اس سے زیادہ مزیدار ہوگا, اس کا نیا مزہ ذائقہ ہوگا. ایسے ہر نعمت میں اللہ کی طرف سے ترقی ہوتی رہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے, کبھی ناراض نہیں ہوں گے. یہ کھٹا بھی جو ہے وہ نکل جائے گا کہ کبھی جنت میں سے نکلنا نہ پڑے. یہ کھٹا جو لگا رہتا ہے آدمی کو وہ کھٹا بھی ختم ہو جائے گا. اللہ کہہ دیں گے میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوگا. اتنی بڑی کامیابی آدمی کو جو ملے گی وہ جان اور مال کے صحیح استعمال پر ملے گی. اور اگر آدمی نے صحیح استعمال نہیں کیا زندگی تو آدمی قیامت کے دن جوابات دے نہیں سکتا, اور جواب نہیں دے سکے گا تو اس کا عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور یہ جہنم کا ٹکٹ ہوگا. حوض پر جائے گا تو تٹا دیا جائے گا کہ ہمارا نہیں ہے. چاہے دنیا کے لسٹ میں مسلمانوں میں اس کا نام ہو, لیکن قیامت کے دن آپ فرما دیں گے ہمارا نہیں ہے. سوکن دور ہو جاؤ, ہمارے سے دور ہو جاؤ, تم ہمارے نہیں. پھر پلسرات پر سے گزرے گا تو کٹ کر جہنم میں گر جائے گا, جس کو پلسرات کو جہنم پر بچھایا جائے گا. جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہے, ہر عام اور خاص کو. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہے, تو گزرنے کے بجائے کٹ کر جہنم میں گر جائے گا. اللہ میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے. میرے محترم دوستوں, جہنم کوئی کھیل نہیں ہے. اب تو جنت جہنم ایک تصور بن گیا ہماری نگاہوں میں. ہمارے گاؤں میں کتنے بے ایمان رہتے ہیں, لیکن کبھی ہمارے دل میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ اگر یہ بے ایمانی کے ساتھ ہی مر گئے تو ان کا آخرت میں کیا ہوگا. اس لیے کہ جنت جہنم یہ خیالی چیز بن گئی ہے, ایمان والوں کے لیے بھی خیالی چیز بن گئی. حالانکہ جہنم میں بیک وقت میں آدمی کو آگ جلا رہی ہوگی, بیک وقت میں پیاس اور بھوک اس کو ستا رہی ہوگی, بیک وقت میں فرشتے اس کو غصے مار رہے ہوں گے, اور بیک وقت میں سانپ اور بچھو اس کو ڈس رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی. جب اللہ کو یہ پکارے گا تو اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ سوفیہ ولا تکلمون, ذلت کے ساتھ پڑھے رہو, ہم سے بات مت کرو. ہم نے زندگی کا ایک سونرا موقع تم کو دیا تھا, تم نے اس کو گوا دیا, اب ہمارے سے بات کرو. اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت کرنا. اس لیے میرے دوستوں, دعوت اور تبلیغ کی محنت یہ دو لائن ٹھیک کرنے کی محنت ہے. یہ صرف پھرنا گھومنا نہیں ہے.
کبھی 40 دن لگا دیے، 4 مہینہ لگا دیے، 3 دن لگا دیے، گھوم کر آ گئے. یہ گھومنے پھرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ دعوت اور تبلیغ کی محنت یہ 2 لائن ٹھیک کرنے کی محنت ہے کہ ہر آدمی کا سر سے لے کر پیر کے ناخن تک بدن کا استعمال صحیح ہو جائے، اور ایک پائی سے لے کر لاکھوں اربوں تک کمانے اور خرچ کرنے کی لائن کی صحیح کرنے کے لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت ہے. اسی لیے دعوت اور تبلیغ میں سب سے پہلی محنت یہ 2 لائن ٹھیک کرنے کی ہے. دعوت اور تبلیغ میں 6 نمبر ہے، اور 6 نمبر میں پہلے 2 نمبر کلمہ نماز ہے، اور یہی 2 نمبر اصل ہے تبلیغ میں. اس لیے کہ مالیات کی لائن کی ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے کلمہ دیا ہے. مالیات کی لائن کا جتنا بھی گاڑ ہے، چھوٹے سے لے کر بڑا حقیقی تک کا، اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ دل کا یقین یہ بنا ہے کہ زندگی مال سے بنے گی، اور زندگی ملک سے بنے گی، زندگی ڈگری اور عہدوں سے بنے گی. جب یقین بنا تو اس کے نتیجے میں سارے جرائم ہیں، 1 پیسے سے لے کر لاکھوں اور کروڑوں تک کا غبن جو دنیا میں ہے، اس کی بنیاد ہے یقین یہ بنا ہے کہ زندگی مال سے بنے گی. اس لیے سب سے پہلی محنت نبی یہ لے کر آتے ہیں کہ آدمی کا یقین یہ بنے کہ زندگی مال سے نہیں بنے گی، اللہ کے بنانے سے بنے گی. اللہ جس کی زندگی بنا دیں گے اس کی ایک چوبے میں بن جائے گی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بن گئی. ایک ہی چوبا ہے، اس کو پہن بھی رہے، اس کو اوڑھ بھی رہے، اس کو بچھا بھی رہے، اس میں زندگی بن رہی ہے. اور اگر زندگی بنا اللہ اجاڑنے پر آئے تو فرعون اور نمرود جیسے اور قارون جیسے مال والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو اجاڑ دیں گے. اس لیے کہ اترنے اور بننے کا تعلق مال اور ملک سے ہے ہی نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ. اس میں سب سے پہلا یقین یہ بنے کہ زندگی کے بننے کا تعلق صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے. کہ اللہ کس کی زندگی بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا، جو محمدی بن کر کے بنے گا، اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے. جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے، اور محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے. اس لیے سب سے پہلے ہر نبی اپنے زمانے میں مالیات کے لائن کو ٹھیک کرنے کے لیے کلمے کی محنت لے کر کے آتے ہیں. اس لیے ہر نبی کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ کی، اور ہماری تبلیغ میں بھی سب سے پہلا نمبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہ مالیات کے لائن کو ٹھیک کرنے کے لیے. دوسرا جان کا استعمال ٹھیک کرنے کے لیے نماز ہے. یہ دوسرا نمبر ہے ہمارا تبلیغ میں. ایک آدمی کا سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک دیکھنا صحیح ہو جائے، سننا بولنا صحیح ہو جائے، سوچنا اور سمجھنا صحیح ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر نماز فرض کی کہ اپنے سارے مشغلوں سے نکل کر آؤ اور ہمارے دربار میں آ کر کے دیکھنا سیکھو، بولنا سیکھو، سننا سیکھو، پکڑنا سیکھو، چلنا سیکھو، سوچنا سمجھنا سیکھو کہ دل میں کیسے خیالات کو بساؤ گے اور دل میں کس کو جماؤ گے. یہ سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ ہر مسلمان کو مسجد میں بلاتے ہیں، اور عورت کو گھر کی مسجد میں بلاتے ہیں، گھر کے کونے کی مسجد میں، تاکہ بدن کا صحیح استعمال کرنا صحیح سیکھے. اس لیے ہماری تبلیغ میں یہ 2 نمبر اصل ہے، کلمہ نماز. علم اور ذکر اس کی تکمیل کے لیے ہے. علم اور ذکر کلمہ نماز کی تکمیل کے لیے ہے. اکرام مسلم اس کی حفاظت کے لیے ہے، اور اخلاص اس کی قبولیت کے لیے ہے، اور دعوت و تبلیغ اور تفریح وقت اس کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیا میں پھیلانے کے لیے. ورنہ نمبر کتنے ہیں؟ اصل یہ 2 نمبر ہے. کلمہ نماز. آدمی کی کلمہ نماز بن جائے گی تو پوری اسلام کی عبادت اس کی زندگی میں کھڑی ہو جائے گی. کلمہ نماز بن گیا تو اس کی معاشرت ٹھیک ہو جائے گی، اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے، اس کی نیت ٹھیک ہو جائے گی. غرض یہ کہ اس کی زندگی کا سارا نظام ٹھیک جو ہوگا وہ کلمہ نماز کی بنیاد پر ہوگا.
اس لیے ہماری محنت میں اصل یہ 2 نمبر ہے کہ ہر آدمی کی طاقت کلمہ نماز پر لگے تاکہ اس کے راستے سے مالیات کی لائن بھی ٹھیک ہو جائے. کلمہ نماز کی دعوت ہے لیکن کمالیات کی لائن ٹھیک نہیں ہے تو کلمہ بنا ہی نہیں. ابھی طوطے کی طرح زبان کے اوپر رٹا ہوا ہے, دل میں اترا ہی نہیں ہے. ورنہ دل میں کلمہ اتر جائے اور آدمی حرام مال کماوے یا حرام میں ہاتھ ڈالے کبھی ہو نہیں سکتا ہے. جس کے دل میں اللہ اتر جائے میری زندگی اللہ بنائیں گے, کبھی اس کا ہاتھ حرام میں جا ہی نہیں سکتا ہے کبھی بھی, چاہے حرام کسی بھی لائن کا ہو, ناپ تول کی کمی کا ہو, گبن کا ہو, چاہے کسی کی پارٹنرشپ ختم کرنے کا ہو, چاہے ملاوٹ کا ہو, چاہے جو بھی ہو, جس لائن کی بھی حرام ہے اس میں کبھی آدمی کا ہاتھ نہیں جا سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ بس جائے کہ زندگی بنانے والے تو صرف اللہ ہے اور زندگی بنانے کا ذابطہ صرف محمد رسول اللہ ہے, دوسرا کوئی راستہ نہیں. اس لیے میرے دوستوں یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں. اب یہ دونوں بنیادی چیزیں ہماری بنی اور بنتی رہی اس لیے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے, ترقی کی کوئی حد نہیں. آگے جاتے جاتے آدمی صدیق اکبر تک جا سکتا ہے, نبوت تک کوئی نہیں جا سکتا, کوئی نبی نہیں بن سکتا, لیکن صدیقیت کا مقام قیامت تک کے لیے باقی ہے. ابو بکر جتنا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا, لیکن صدیقیت کا جو مقام ہے وہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. آدمی آگے بڑھتے بڑھتے صدیقیت کے مقام تک جا سکتا ہے. جس کو 4 جماعتوں پر اللہ نے بیان کیا ہے کہ 4 جماعتیں وہ ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے, نبیوں پر, صدیقین پر, شہداء پر اور صالحین پر. نبیوں کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیق کا درجہ ہے. تو آگے محنت کرتے کرتے وہاں تک جا سکتا ہے, اور جتنا آگے جائے گا اتنا یہ 2 لائن ٹھیک ہوگی. کلمہ نماز جتنا ٹھیک ہوگا تو یہ دونوں لائنیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے, تو آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. اس لیے کہ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز جو ہے وہ آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے. نماز کی خاصیت ہے. نماز بنتی جائے گی جتنا آدمی کی زندگی صاف ستھری بنتی چلی جائے گی. جیسے جس میں اللہ بستے جائیں گے تو آدمی کی مالیات کی لائن جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. تو اب یہ دونوں لائنیں ٹھیک کرنے کے لیے راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے تبلیغ کا صرف پھرنا راستہ نہیں ہے, بلکہ اس کا راستہ صحیح محنت ہے. اس کا راستہ کیا ہے؟ صحیح محنت ہے. جب صحیح محنت ہوگی یہ 2 لائن بن جائے گی, یقینی طور پر بن جائے گی. اس میں کوئی شک و شبہ ہو نہیں سکتا, اللہ بنا دیں گے. شرط یہ ہو کہ محنت صحیح ہو. اس لیے کہ دنیا کے نظام کو اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے, چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو, دونوں لائنیں محنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دنیا میں جتنی ترقیات آپ کو نظر آ رہی ہے آج سے 100 سال پہلے اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے. اتنے ہوائی جہاز دنیا میں گھوم رہے 100 سال پہلے آپ سوچ سکتے تھے کبھی؟ اتنے پہننے کے کپڑوں کی لائن جو بنی ہے وہ 100 سال پہلے سوچ سکتے تھے؟ اتنی سواریاں تیز رفتار جو بنی ہے 100 سال پہلے سوچ سکتے تھے؟ کھانے پینے کا جو نظام بنا ہے 100 سال پہلے سوچ سکتے تھے؟ یہ دنیا میں جتنی رونق نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے انسانوں کی محنت لگی ہوئی ہے, جس کا یہ ثمرہ ہے کہ دنیا کی چمک نظر آ رہی ہے. ایسا ہی دین کا تعلق بھی محنت سے ہے, ایمان کا تعلق بھی اور عبادت کا تعلق بھی محنت سے ہے. جب محنت صحیح ہو جائے گی تو دونوں لائن ٹھیک ہو جائے گی. یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ببول کا درخت لگا لے اور پھل آ لے, کہ ویسا ہو سکتا ہے کہ کاٹے کے ساتھ درخت لگایا اور انتظار کر رہا ہے کہ اس میں آم آئے گا, سیب آئے گا, ممکن نہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک آدمی کی محنت صحیح نہ ہو. تو محنت کا صحیح روپ کیا ہے؟ فرمایا محنت کا صحیح روپ یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال کو سب سے پہلے ایمان کے سیکھنے پر لگاوے, ایمان کے پھیلانے پر لگاوے. محنت کا صحیح روپ کیا ہے کہ سب سے پہلی لگانے کی جگہ دعوت اللہ ہے. ایک ایک گھر, ایک ایک فرد, ایک ایک گاؤں, ایک ایک بستی, ایک ایک شہر, ایک ایک ملک, جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں جا کر کے لوگوں کو اللہ سمجھانا کہ اللہ کون ہے, اللہ کیسے ہے, اللہ کی کیا شانیں ہیں,
اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے اور اللہ کی پکڑ کتنی بڑی ہے. لوگوں کو اللہ اتنا سمجھایا جائے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں بھی بیٹھ جائے اور لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت بیٹھ جائے. یہ تبلیغ کی محنت جو ہے وہ امت کے دلوں میں اور اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کی محنت ہے. جو محبت پیدا ہو جائے گی اللہ کی تو اطاعت زندہ ہو جائے گی. نبی کا معاملہ ہے بین المحب علی المحب وہ ہوتی ہو، ورنہ جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کی بات مان لیتا ہے اور حال میں اس کو مزہ آ جاتا ہے ماننے میں. ویسا ہی اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کا ڈر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے، محبوب ناراض ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کی ناراضگی تو بڑی سخت ہے، اس لیے کہ اللہ کا رحم بھی بڑا، اللہ کی پکڑ بھی بڑی. نمت شرف بھی کر شدید، تیرے رب کی پکڑ تو بڑی سخت ہے. نانی یاد آ جائے آدمی کو بڑے بڑوں کی قدم میں جو اللہ نے ناپا ہے یہ ساری عقل کو ان کی نکل گئی، قارون کی بھی نکل گئی، فرعون کی بھی نکل گئی، شداد کی بھی نکل گئی، نمرود کی بھی نکل گئی. یہ سارے بڑے بڑے لوگ گزرے دنیا کے اعتبار سے، لیکن ان کا سارا عقل کو ختم ہو گیا جب اللہ نے ان کی گردن کو دبوچا ہے. اس سے میرے دوستوں سب سے پہلے اللہ کا ڈر اور محبت ان میں پیدا ہو، اللہ کا یقین پیدا ہو جائے کہ ہماری زندگی اللہ کے بنانے سے بنے گی اور کوئی نہیں بنا سکتا، آگے حالات کے تاثر سے نکلے. اس لیے میرے محترم دوستوں سب سے پہلے اپنے ایمان کے بنانے پر اور ایمان کے پھیلانے پر دعوت کے راستے سے اپنی جان مال کو لگانا، اور اتنا لگانا جتنا دعوت کا تقاضا ہے. اتنا لگانا جتنا دعوت کا تقاضا ہے. جب دعوت کی تاثیر ظاہر ہوگی، گھر کاروبار پر آدمی اتنا لگاتا ہے جتنا گھر کاروبار کا تقاضا ہوتا ہے. جب اتنا لگاتا ہے کہ کم لگاتا ہے، کھو کے لگاتا ہے. 8 گھنٹے کا تقاضا ہے گھر پر تو 8 گھنٹہ لگاتا ہے. دکان میں 12 گھنٹہ لگانے کا تقاضا ہے تو 12 گھنٹہ لگاتا ہے. 16 گھنٹہ لگانے کا تقاضا ہے تو 16 گھنٹہ لگاتا ہے. اور عید کی رات میں پوری رات اگر دکان کھلی رکھنا پڑے تو پوری رات کھلی رکھتے ہیں. تو گھر کاروبار پر کتنا لگاتا ہے؟ جتنا تقاضا ہوتا ہے اتنا لگاتا ہے. ویسا ہی دعوت کو جان مال اتنی لگے جتنا دعوت کا تقاضا ہے. سمجھنے کی بات ہے، اللہ ہم سب کو سمجھا دے. صحابہ کی تشکیل جننے کی تھی ہی نہیں، یاد رکھو، اور ان کی 4 مہینے کی بھی تشکیل نہیں تھی، اور ان کی 3 دن کی بھی تشکیل نہیں تھی. ان کی سب کی تشکیل کام کی تھی. کس کے لیے جانا ہے؟ کام کے لیے جانا ہے. کتنے وقت کے لیے جانا ہے؟ اتنے وقت میں کام پورا ہو جائے، اتنے وقت جانا ہے. اگر کام کے کرتے ہوئے جان بچ گئی تو غازی بن کر آنا ہے، اور شہید ہو گئے تو اللہ کی جنت میں جانا ہے. تمہارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، کرنے بھی مل گئی، واپس آ گئے تو غازی ہے. اور اگر جو ہے نا اللہ کو پیارے ہو گئے تو آپ کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائیں گے جس کو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں اور سوچ بھی نہیں سکتے. اس نے کام کی تشکیل کی تو جان مال دعوت پر لگے کتنی دعوت کا تقاضا ہے، یہ سمجھے ہم. دوسری لگانے کی جگہ اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت پر جان مال اتنی لگے کہ اس کے راستے سے عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے. عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور یہ عبادت امت میں زندہ ہو جائے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ارکان اسلام ہے، یہ پوری امت میں زندہ ہو جائے اور محنت کرنے والوں کی عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے. نماز میں ایسی حقیقت پیدا ہو جائے کہ جو آدمی کو بے حیائی سے روک دے کہ نماز کی حقیقت ہے. روزے میں اتنی حقیقت پیدا ہو جائے کہ روزے کے راستے سے تقویٰ پیدا ہو جائے، یعنی حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے روزے سے. یہ مانا ہے تقوی کے. تقوی کی یہی روزے کی یہی قائد بتلائی گئی کہ روزہ تمہارے پر کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. جب تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو تمہارے سارے کام تقوی سے بنیں گے. حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا کہ امیر المومنین، آپ بیت المال میں جتنا مال آتا ہے سارا خرچ کر ڈالتے ہیں، آئندہ مسلمانوں کی ضرورت کے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں ہے، یہ مناسب نہیں. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ عبد الرحمن تیری زبان پر شیطان بول رہا ہے. عبد الرحمن کون ہے؟ عشرہ مبشرہ سے حضرت عمر کیا فرما رہے کہ عبد الرحمن تیری زبان پر شیطان بول رہا ہے. اللہ نے ہمارے آگے کے کاموں کے لیے ہم کو تقویٰ دیا ہے. ہمارے کاموں کے لیے کیا دیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ جب ہمارا کام اٹکے گا تقوی کے راستے سے ہم کام بنا لیا کریں گے. اس لیے ہم کو اس کی ضرورت نہیں بچانے کی، پورا لگا دیں گے. اس کے بعد جب ضرورت پڑے گی تو تقوی کے راستے سے ہم اپنے کام بنا دیں گے. اس لیے کہ تقویٰ کو صحابہ ساری چیزوں کا بدل سمجھتے تھے. یہ تقویٰ کس کی حقیقت ہے؟ یہ روزے کی حقیقت ہے. کہ روزے کے راستے سے ہر آدمی میں تقویٰ پیدا ہو جائے. جس طرح حلال سے بچ گئی اللہ کے حکم پر، ویسے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے. روزے زکوٰۃ کے راستے سے آدمی کا بخل ختم ہو جائے. زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے؟ کہ آدمی کے اندر کا بخل ختم ہونا چاہیے. اس کے لیے زکوٰۃ ہے. اس لیے کہ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جو ہے وہ جنت کا درخت ہے. ایسا ہی حج اس کے لیے ہے کہ کامل اطاعت زندہ ہو جائے. اس کے لیے حج ہے. اس لیے حج میں آدمی کا دماغ نہیں چلتا اور نہ چلانے کا حکم ہے. صرف حکم پر چلنے کا حکم ہے. چاہے سمجھ میں آئے نہیں سمجھ میں آئے، ہم جیسا کہیں ایسا کرو. اب بیت اللہ کے چکر کیوں لگاؤ؟ اس لیے لگاؤ کہ ہمارا حکم ہے، اس کے لیے لگاؤ. حجر اسود کو کیوں بوسا دو؟ اس لیے دو کہ ہمارا حکم ہے، اس کے لیے. بیت اللہ کے چھوڑ کر مینا کی گھاٹی میں کیوں آؤ؟ ہمارا حکم ہے، اس کے لیے آؤ. عرفات میں زوال سے لے کر غروب تک کیوں رہو؟ تو ہمارا حکم ہے، اس کے لیے رہو. کچھ بھی نہیں کیا، وہاں جا کر سو گیا، جو بھی آگے جائے گا. اس لیے کہ حکم پورا ہو گیا. شیطان کو کبھی مارو. کیوں مارو؟ کہ میں شیطان نہیں ماروں. بھائی پتھر ہے، اس کو مارنے کا حکم ہے. اگر کوئی دنیا دار دیکھے گا تو کہے گا یہ سارے پاگل ہو گئے کیا؟ پتھر کو کیوں پگڑی مار رہے؟ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے رب کا حکم ہے، اس کے لیے مارو. ہمارے سمجھ میں آئے تو بھی کریں گے اور نہ سمجھ میں آئے تو بھی کریں گے. مغرب کی نماز مزدلفہ میں آ کر عشاء کے وقت میں پڑھیں گے. مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، عرفات کی بتا کے عشاء کے وقت میں پڑھو. کیوں پڑھو؟ تو ہمارا حکم ہے، اس کے لیے. اطاعت سکھانے کے لیے حج ہے کہ وہاں سے آ کر کے آدمی پوری طرح اللہ کا، اللہ کے نبی کا پابند بن کر جینا آئے. اس کے لیے اللہ نے حج کو فرض کیا اور آدمی کا فکر آخرت بن جائے. اس کے لیے سیے ہوئے کپڑے بھی کروا دیے، سال سے اس کو خالی کر کے اس کو بیت اللہ پر بلاتے ہیں. یہاں تک کے بعد بھی کروا دیتے ہیں. زینت کی کوئی چیز بھی نہیں، مسلمان بن کر کے ہمارے دربار کا ہو. اس لیے میرے دوستوں، حقیقت عبادت میں پیدا ہو جائے. اس لیے عبادت میں اتنی جان مال لگانا جتنی عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے. عبادت کے ہر رکن میں میں نے تفصیل سے تعریف میں چاہوں ہوں، کیونکہ اس کی لگانے کی جگہ اخلاق ہے. کہ ہر مسلمان اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچائے. اخلاق یہ 3 بنیادیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو 30 سال میں ان 3 بنیادوں پر کھڑا کیا ہے عملی طور پر. اور جب سمجھانے کے بعد موقع آیا تو ان 3 چیزوں کو بیان کیا. آپ سے پوچھا گیا ای العمل افضل، فرمایا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز. نماز کو کہہ کر کے پوری عبادت کی رائے کو بیان کیا. فرمایا سننا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس کی ایک جملہ کہہ کر کے آپ نے پوری اخلاقی رائے کو بیان کیا. تو فرمایا سننا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کو کھپا دینا جتنا تقاضا ہے. تو اس میں دعوت اللہ کو اور اللہ کی کمی سربراہی کو بیان کیا. اتنی بنیادوں کو بیان کیا. جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے آپ فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو نماز کو ضائع مت کریو، نماز کو قائم کرو. یعنی پوری اپنی عبادت کی لائن ٹھیک کرو. آپ کے کلمے جامع ہوا کرتے تھے. آپ کے ایک اتنے بول میں پورا سمندر چھپا ہوتا تھا. جامع اور قواعد کلم آپ کو بنا کر بھیجا گیا. پھر آپ نے فرمایا اپنے ماتحتوں کو، وہاں ماں باپ کا سب سے اوپر ہو، اللہ کے بعد ماں باپ کا ہاتھ ہے. اور یہاں سب سے نیچے طبقے کو بیان کیا کہ جو تمہارے ماتحت ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اخلاقی لائن کو بیان کیا. اور جاتے جاتے فرمایا انجلو جیسے اسامہ، انجلو جیسے اسامہ، اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو، اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو. یہ کہتے ہوئے آپ اللہ کو پیارے ہو.
کیا چیز بیان کیا؟ عبادت بیان کیا، دعوت بیان کیا اور اخلاق بیان کیا. تو لوگوں کی بھلائی میں ہماری جان مال لگے، الحم فلحم، ماں باپ پر لگے، بیوی بچوں پر لگے، پڑوسیوں پر لگے، پھر اپنے گاؤں میں جو یتیم بیوہ ہے ان کے اوپر لگے، مقروضی نے ان کو قبضے سے نکالنے پر لگے، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت میں اور اس کی تیمارداری پر لگے، اس کے علاج میں لگے. جتنی لگانے کی چیزیں اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مسلمان پر لگے کافر پر نہ لگے، سب پر لگاؤ. سب اللہ کے بندے ہیں. الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جو اللہ کے کنبے پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا. اپنا پڑوسی غیر مسلم ہے، بھوکا ہے تو اس کو ہم کھلائیں گے، کوئی بھوکے رہ کر کھلائیں گے، روکا ہے کوئی بھوکے رہ کر اس کو کھلاؤ. ننگا ہے تو اس کو کپڑے پہناؤ. اس کے بچے بڑے ہوئے، شادی کا خرچ نہیں ہے تو اس کو شادی کرا دو اس کے بچوں کو اپنے خرچے سے. مکان نہیں ہے، مکان بنوا دو. یہ وہ راستے ہیں کہ جس کے راستے سے انسانیت اللہ کی طرف اور جنت کی طرف آتی ہے. آج وہ تو اتنی اونکا ہو گئی یہ چیز کہ جس کی وجہ سے نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو گئی. انسانیت میں بجائے محبت کی نفرتیں کھڑی ہو گئی. اس کی بنیاد یہ ہے کہ اسلامیت ہماری جو نظام تھا اس سے ہماری زندگیاں بہت دور چل رہی تھی. اس لیے میرے دوستوں اخلاق پر اتنی جان مال اتنی لگانا جتنا اخلاق کا تقاضا ہے. نمبر 4، اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت میں اپنی جان مال کو لگانا. ہر انسان کے ساتھ ضرورتیں ہیں اور 5 ضرورتیں ہیں: کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی. یہ ہر مرد کی ضرورت ہے، ہر عورت کی ضرورت ہے. ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگنا، اس لیے کہ آسمان سے ٹپکے گا نہیں اور زمین سے اگے گی نہیں، پیسہ اور زمین سے آئے گا نہیں. آدمی کو ہاتھ پیر مارنا پڑے گا. صدیق اکبر جیسے بڑے آدمی خلافت کے بعد چادر ہاتھ میں ڈال کر کے بازار کی طرف جانے لگے. تو امیر المومنین نے کہا حضرت عمر بن خطاب نے کہ مسلمانوں کے کاموں کا کیا ہوگا؟ تو ابو بکر کہتے میں اپنے بچوں کو کہاں کھلاؤں گا، کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو وہ ایسے بڑا تو متوقع ہو سکتا ہے. اس لیے توکل اپنی جگہ پر ہے، اور توکل اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر اعتماد کرنے کا نام توکل ہے. اسباب کے چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے. اسی لیے صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا وہ کہاں چھوڑا؟ فرمایا جنگل میں چھوڑ دیا. بولے کس کے بھروسے چھوڑا؟ بولے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا عاقل ہاں ثم توکل، پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. پہلے کیا کرو؟ پہلے باندھو پھر بھروسہ کرو. اس لیے اپنی ضرورتوں کے حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو لگنا پڑے گا. اسی لیے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال کمائی میں لگنا بھی فرض ہے. اس لیے کہ اسلام میں بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں کسی پر بوجھ بننے کی اجازت نہیں ہے کہ باپ اپنے بچوں پر بوجھ بن جائے، حالانکہ کما سکتا ہے پھر بھی بوجھ بن جائے. یہ تو معذور ہے، تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. معذور کی شریعت کے احکامات نہیں. ایک جوان بیٹا ہے اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ ہے، کماتا نہیں ہے، اس کی شریعت کی اجازت نہیں. بھیک مانگنے کی اجازت نہیں، سوال کرنے کی اجازت نہیں. تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو کمانے کے لیے حلال ذرائع استعمال کرنے پڑے گا. اس لیے اس میں وقت لگے گا، صلاحیت لگے گی، کبھی مال بھی لگانا پڑے گا، جان بھی لگانی پڑے گی. تو اپنی جان مال کو اپنی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں لگانا اور پوری کرنے میں لگانا، اور اپنے متعلقین کی ضرورتوں کی پوری کرنے کی جو ذمہ داری ہمارے پر ہے اس میں بھی اپنی جانی والی طاقت لگانا. اس لیے کہ ان کی ذمہ داری اللہ ہی نے دی ہے. ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم اللہ نے دیا ہے. بیوی بچوں کے خرچ کی ذمہ داری اللہ نے، اس کے اللہ کے نبی نے دی ہے. تو اس کے لیے اپنی جان مال کو حاصل کرنے بھی لگانا اور پوری کرنے میں بھی لگانا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بقدر ضرورت لگانا. حاصل کرنے میں بھی بقدر ضرورت لگنا اور بقدر ضرورت لگانا. اسراف سے بچ کر کے لگانا، یہ قید ہے. ضرورت کے بقدر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس پر تو زبردست اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں کہ جو حلال کمائی سے آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے، قیامت کے دن صدقے کے اندر میں سب سے زیادہ وسیع صدقہ وہ ہوگا آپ کے عمل نامے میں جو آپ نے حلال کمائی سے اپنے بیوی بچوں کو کھلایا ہے. اتنی بڑی بات ہے. لیکن بقدر ضرورت اس میں لگنا اور جتنا تقاضا ہے اتنا ان کی بنیادوں پر لگنا، دعوت پر، عبادت پر اور اخلاق پر لگنا. یہ محنت کا صحیح نظام ہے
کہ جس کے ذریعے سے زندگیاں بنتی ہے. زندگیاں بننے کے لیے محنت کا یہ صحیح نظام ہے، جس نظام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے لے کر اس دنیا سے تشریف لے جانے تک ایک امت میں اس نظام کو قائم فرمایا. اور یہ محنت کا یہ نظام اتنا طاقتور ہے کہ اگر امت کے ایک معتبر ہی طبقے میں زندہ ہو جائے، کروڑوں میں نہیں، چند لاکھ میں یا شاید چند ہزاروں سے بھی کام ہو جائے، کہ اگر چند ہزار لوگ ایسے بن جاتے ہیں کہ جن کی زندگی کا معیار یہ بن جائے محنت کا، تو اللہ تعالیٰ اس مجمع کے ہاتھوں دنیا میں وہ خیر لائیں گے کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی چند سالوں میں ہو جائے گی. صدیوں میں جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی چند سالوں میں ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ محنت کا یہ صحیح نظام امت کے ایک معتبر ہی طبقے میں زندہ ہو جائے. آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں پھر پونے 600 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. اس لیے انسانوں نے جہالت آخری درجے کی اور انسانوں نے گمراہی آخری درجے کی، لیکن یہ جہالت اور گمراہی صرف 23 سالہ محنت کے نتیجے میں ختم ہو گئی. 600 سال کا بگاڑ کتنے سال میں ختم ہو گیا؟ صرف 23 سال میں. ایک صدی بھی نہیں لگی، آدھی صدی بھی نہیں لگی، پاؤ صدی میں بھی 2 سال کم ہے. پاؤ صدی میں اتنا بڑا کام ہو گیا. وہ جہالت بھی ختم ہو گئی اور وہ گمراہی بھی ختم ہو گئی اور ایک مجمع تیار ہو گیا کہ جس مجمع کو آپ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. اس لیے ان کی دعوت اسلم تسلم کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گا. کون سا اسلام کا ہمارے جیسے ہو گیا. اتنا بڑا کام ہو گیا، مجمع تیار ہو گیا جس میں جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، مالدار ہے، غریب ہے، مرد ہے، عورتیں ہیں، غلام ہیں، باندیا ہے، سارا طبقہ مل کر جو سوسائٹی بنتی ہے وہ ساری نمونہ ہے. اسلام سمجھنا ہے، ہمارے اس پورے مجمع کو دیکھ کر آپ اسلام سمجھ سکتے ہمارے جیسے ہو گئے. اور ماحول بن گیا پورے حجاز کا، اور خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ کوئی بے ایمان 3 دن سے زیادہ مدینہ میں آ کر بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا ہے. اور کوئی جماعت مدینہ میں آئے گی تو 2 ہفتے سے زیادہ اس کو دین سیکھنے میں لگے گا نہیں، 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلی جائے. اتنا ماحول پاکیزہ بن گیا جس کے راستے سے پوری انسانیت کا سویا ہوا نصیب جاگ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں گئے لیکن پوری دنیا کے خطے میں اسلام پہنچا اور کروڑوں لوگ غلط زندگی چھوڑ کر صحیح زندگی کی طرف آئے. یہاں تک کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا اور کفر کا کلمہ نیچے ہو گیا. اور جب ایمان کا کلمہ بلند ہو گیا تو ایمان والے دنیا میں اتنے بلند ہو گئے کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی طاقت بھی ان کی طرف میری نگاہ سے دیکھ نہیں سکتی. میری نگاہ سے کوئی دیکھے گا تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی. اگر غلط نیت سے ہاتھ لمبا کرے گا تو اس کا ہاتھ توڑ دیا جائے گا، اور اگر بری نیت سے قدم اٹھائے گا تو اس کے پیٹ توڑ دیے جائے گی. اللہ نے ایسا امان دنیا میں ایمان والوں کے لیے قائم کیا جب اللہ کا کلمہ بلند ہوا. اور اس کی بنیاد کوئی تعویذ نہیں ہے یا تعویذ لٹکا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کوئی گولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا دیا، بلکہ صرف امت کی محنت کا ثبوت صحیح کیا جس کے نتیجے میں دنیا میں اتنا بڑا کام ہوا. آج بھی وہ محنت قائم ہونے کے راستے سے اتنی بڑی خیر آج بھی دنیا میں آ سکتی ہے. آپ یقین مانتے ہیں اس لیے کہ اسلام کی طاقت قیامت تک کے لیے اور دعوت کی محنت کی طاقت قیامت تک کے لیے. شرط یہ ہے کہ محنت کا وہ صحیح رخ امت میں قائم ہو جائے. اس لیے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ہم سب کو وہاں تک پہنچنے اور پہنچانے کی یہ محنت ہے. جب ایک مجمع وہاں تک پہنچے گا جب جا کر کام ہوگا. اس لیے کہ ادھوری محنت سے کبھی پورا نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا. یاد رکھیں کوئی بھی محنت ادھوری ہو دنیا میں، دنیا کی لائن میں، کبھی اس سے پورا نتیجہ نہیں نکل سکتا. ایسا ہی دین کی محنت ہی ادھوری ہو تو ثواب تو مل جائے گا لیکن پورا نتیجہ نہیں نکل سکتا. اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ادھورے لوگوں سے کام نہیں لیا جاتا. ادھورے حافظ کو آپ یہاں پر کھڑا نہیں کریں گے امامت کے لیے، کیونکہ کریں گے تراویح پڑھانے کے لیے. ادھورے ہوٹل سے آپ مقدمہ لانے کے لیے دیں گے، ادھورے ڈاکٹر سے علاج کرائیں گے. ویسے ادھورے لوگوں سے دنیا میں حق کے چمکانے کا اور باطل کے زیر کرنے کا کام بھی اللہ نہیں دیتے جب تک کاملین کا ایک مجمع جو اللہ کے علم میں طے ہے وہ نہ بن جائے. جب تک دنیا کے اندر میں جو خیر آنی ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آنی ہے اور بڑی انسانیت جو جہالت کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس کے حق کے آنے کا راستہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب ایک مجمع محنت کے صحیح روپ پر آئے.
بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے میرے دوستوں یہ مجمع آج کے دن یہ طے کرو کہ انشاءاللہ محنت کے صحیح روپ پر ہم کو آنا ہے. کیونکہ کس کو آنا ہے؟ محنت کے صحیح روپ پر کس کو آنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اب میرے محترم دوستوں یہ محنت کے صحیح روپ پر آنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کے دل کا رخ صحیح ہو، آدمی کا فکر صحیح ہو. آدمی کی زندگی محنت کے صحیح روپ پر آ نہیں سکتی. میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں جب تک یہ دو لائن آدمی کی ٹھیک نہ ہو، ایک آدمی کے دل کا رخ صحیح نہ ہو اور ایک آدمی کا فکر صحیح نہ ہو. اس لیے کہ آدمی کی محنت فکر کے تابع ہے. آدمی دنیا میں اس لیے اتنا لگا ہوا ہے کہ ہمارے پر محنت دنیا کا غلبہ ہے، دنیا کی فکر غالب ہے. تو پوری طاقت ہماری دنیا پر لگ رہی ہے. ہماری بکری اللہ کے نام بھی لگ جاتی ہے، جیسے تبلیغ میں لگ جاتی ہے ہماری. اس لیے کہ فکر دنیا کا ہے اور محنت تبلیغ کی ہے. تو کتنا لگے گا؟ اتنا لگے گا جتنا ہماری بکری اللہ کے نام لگاتے ہیں اتنا. اور جب فکر صحیح ہو جائے گا تو محنت کا رخ بھی صحیح ہو جائے گا. فکر صحیح ہونے پر ایک تو آدمی کا فکر صحیح ہونا چاہیے اور ایک آدمی کے دل کا رخ صحیح ہونا چاہیے. دل کا رخ صحیح ہونے کے معنی کیا ہے؟ کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. دل کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے. ہمال کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. تو موقع بھی نہیں ہے. ورنہ میں سنا تھا کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو اہمیت دیا ہے وہ لوگوں نے بادشاہتوں کے تک کو قربان کیا ہے، خلافت تک کو قربان کیا ہے حکم کو پورا کرنے کے لیے. تو اس لیے دل کا رخ اللہ کے حکم کی طرف ہے اور ہمارے دل کا رخ آخرت کی طرف ہے. کہ ہماری آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں روٹی سوٹی گزار دیں گے لیکن آخرت کو اجڑنے نہیں دیں گے. رخ صحیح ہو جائے فکر صحیح ہو جائے تو آدمی کی محنت کا رخ صحیح ہو جائے. اب محنت یہ دونوں چیزیں صحیح کرنے کے لیے کیا ہے؟ اور میں اس کے صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلے اچھا 4 مہینہ لگانا ہے. یہ 2 لائن ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اچھا 4 مہینہ لگانا. صرف 2 فٹ نہیں آنا یار. اکثر جماعتیں صحیح وقت گزارے بغیر آتی ہے. یہ میں مایوسی کی بات نہیں کرتا. یہ ہمارا کام ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کو سنبھالنا ہے. یہ کام ضائع بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس میں رسمیت بھی نہیں آنی چاہیے اور اس کی حقیقت بھی ختم نہیں ہونی چاہیے. لیکن کام کے اوپر اثر پڑ جائے گا تو اللہ اس کو خود ہی ختم کر دے گا. جب اس سے ہدایت کا پھیلنا رک جائے گا تو اللہ خود اس کام کو ختم کر دے گا. ہم کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ دنیا میں دین کی محنت کا کام صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے ہدایت محنت کرنے والوں کو ملے، دنیا میں ہدایت پھیلے. جب ہدایت کا ملنا اور ہدایت کا پھیلنا رک جائے گا تو کام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے میرے محترم دوستو سب سے پہلے اچھا 4 مہینہ لگانے کے لیے اچھا 4 مہینہ لگانا تاکہ 4 مہینہ 120 دن کا وقت بھی پورا ہو، اعمال بھی پورے ہو کرنے کے سارے کام، جس کے راستے سے دل کا رخ بھی صحیح ہو جائے، فکر بھی صحیح. کہ واپس آنے کے بعد اللہ ہمت دے تو ہر سال 4 مہینہ لگاؤ. ہر مہینہ اپنے گھر کاروبار کو لگاؤ. 4 مہینہ اللہ کے راستے میں لگاؤ. 10 دن اللہ کے راستے میں مہینے میں لگاؤ. 20 دن اپنے گھر کاروبار کو دیکھو. روزانہ 16 گھنٹہ گھر کاروبار کو دو، 8 گھنٹہ اللہ کے دین کا کام کرو. اگر اتنی ہمت کم ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے، ایمان کی کمی کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے، تو 4 مہینہ لگانے کے بعد اپنے وقت پر سال کا اپنا چندہ لگاؤ. اور اکیلے نہ لگاؤ، پوری جماعت بنا کر کے لگاؤ. ایک تو تھیلی لے کر کے جماعت کے ساتھ اٹک گئے، ایک چندہ لگانے کی ترتیب یہ ہے. اور ایک اپنی جماعت بنا کر کے جانا، اس میں بہت بڑا فرق ہے. جو جماعت بنا کر کے جائے گا وہ تو ابھی سے بننا شروع ہو گیا. اس کا جماعت پہ جا کے کیا بنے گا؟ ابھی تو گھر سے بن رہا ہے وہ. اس لیے کہ جماعت کوئی صندوق میں نہیں رکھی ہے کہ تالا کھول کر آپ نکال دیں گے. جماعت کو نکالنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو آدمی گھر سے ہی بننا شروع ہو جائے گا. اس لیے اپنی جماعت بنا کر کے جانا اور وقت پر اپنا چلہ لگانا، کسی کی تشکیل کی راہ نہیں دیکھنا. مہینے میں ہفتے کے تعین کے ساتھ 3 دن اچھے لگانا، وقت بھی پورا لگانا 72 گھنٹے، اعمال بھی پورا کرنا. عمل کے بھی 3 دن اور وقت کے بھی 3 دن. ہر عمل کا انفرادی اجتماعی عمل. اور 2.5 گھنٹے ایسے اچھے لگانا کہ 24 گھنٹہ ہمارے اوپر دعوت کا فکر غالب رہے. ایسے 2.5 گھنٹے اچھے لگانا. کم سے کم یہ اوپر کی ترتیب ہے، یہ نیچے کی ترتیب ہے. تو جس میں کسی بھی ترتیب میں آدمی صحیح طریقے سے لگا رہے گا تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے تک پہنچا دے. ابھی اس وقت میں نے تو سنا کہ گجرات میں چلے کا مسئلہ تو جو ہے ابھی تھوڑا بہت زیادہ
تھوڑا سا اس کو دعا میں رکھا ہے، اس لیے آپ سے میری تشکیل 4 مہینے کی ہے۔ تو بتاؤ کون 4 مہینے کے لیے اچھا 4 مہینے کے لیے لگانے کے لیے تیار ہے؟ وہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو کہ میں اچھا 4 مہینہ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ بتاؤ جلدی بھائی، مجھے 50 کا وقت دیا تھا، 3 منٹ باقی ہے میرے پاس ابھی۔ بتاؤ 4 مہینہ اچھا لگانے کے لیے کون تیار ہے؟ تم لوگ نقد کرو گے تو یہ بولیں گے نہیں، اور میں ادھار کروں گا تو تم کہیں گے تم نے ہماری نقد کو تشکیل کو ادھار کر دیا اور میرے لیے مسئلہ نہیں کیا کرنا۔ لو 10 فروری تک چھٹی ہے، 10 فروری کو ابھی تو کتنا ہوا؟ 2 ہو گئی تھی، 3 ہوئی اور 3 ہو گئی، ایک ہفتہ ہے ماشاء اللہ، ہفتہ تو بہت ہوتا ہے۔ بتاؤ 10 فروری سے 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو۔ ایک آدمی کھڑا ہوگا تو جماعت بن جائے گی، جلدی جلدی پیش کرو۔ اس کے بعد ایک نکاح بھی ہے، اس کے لیے میں نے تو 1:15 تک ہی شروع کیا تھا، لیکن 2-4 منٹ آگے بڑھ گیا۔ جلدی بتاؤ جلدی۔ اچھا 4 مہینے لگانے کے لیے سب تیار ہے؟ کون کون تیار ہے ذرا بتاؤ تو۔ اتنا بڑا مطلب تیار ہے؟ بس ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک تو آپ نے ارادہ کیا، دوسرا اللہ سے دعا مانگو، تیسرا اپنے بس کی کوشش کرو۔ یہ 3 کام ہمارے بس میں ہے۔ سچا ارادہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو توفیق کا دروازہ کھلے گا وہ صرف ارادے پر کھلے گا۔ ارادہ نہ ہو اور اللہ توفیق دے، اتنا بہت کم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مراد ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر ارادے کی بھی دے دیتے ہیں، لیکن اکثر اللہ کا نظام ہے کہ آدمی ارادہ کرے گا تو اللہ نوازے گا۔ قرآن میں بہت جگہ پر اس کے اشارے ملے گی، موقع نہیں ہے۔ ارادہ کرنا سب سے پہلے پکا کہ مجھے اچھا 4 مہینہ لگانے کے لیے جانا ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرو۔ اپنے بس کی جتنی کوشش ہے، کاروبار کی ترتیب بنانے کی، پارٹنر کو سنبھالنے کی، بیٹوں کو سمجھانے کی، جو بھی ترتیب ہے، چھٹی لینے کی، اپنی سی کوشش کرنا۔ جب یہ 3 کام کر لیں گے تو ہمارے بس میں جو نہیں ہوگا وہ اللہ کر دیں گے، کیونکہ اپنے بس میں اتنا تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو اپنے بس میں اتنا ہے، اس کو کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کر بولو، کھڑے ہو کر بولو، ایسے ہاتھ اٹھاؤں، کھڑے ہو کر کہو انشاءاللہ میں ارادہ بھی کر رہا ہوں، انشاءاللہ دعا بھی مانگوں گا اور انشاءاللہ اپنے بس کی کوشش بھی کروں گا۔ چلو کہو کھڑے ہو کر، جلدی جلدی بولو۔ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے، ساری رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے، اللہ ان کی دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اچھی بنائے۔ اور بتاؤ کھڑے ہو کر بولو، انشاءاللہ ایک کا ارادہ ہے، کوشش بھی کروں گا اور دعا بھی مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ میری ساری دعا ان کے لیے بھی ہے۔ جی بھائی کیا نام بولیے؟ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اچھی بنائے۔ کیا نام؟ عمر بھائی، اور بولو جلدی جلدی بولو۔ اللہ بہت قبول فرمائے، دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اچھی بنائے۔ اور بتاؤ سچا ارادہ کرنا، پھر اللہ سے دعا مانگنا، اپنے بس کی کوشش کرنا، یہ 3 کام کر لو، باقی کام اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ جی اور بتاؤ جلدی سے، کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے۔ 11 آدمی نام دے دو، 5 آدمی اور دے دو، 11 آدمی کی جماعت بنی۔ بولو کس کا ارادہ ہو رہا ہے؟ ارادہ کرنا، ارادے کی مثال اوپر کی ہے، زمین کے اندر رہے تو سڑ جائے اور باہر نکلے تو درخت بن جائے، تناور درخت۔ یہ جتنے درخت نظر آ رہے وہ کوپل ہے پہلے، باہر نکلے تو درخت بن گئے، اندر رہے تو سڑ گئے۔ ارادہ اپنا ظاہر کرنا تاکہ ارادے پر اللہ کی مدد ہو جائے، مدد سے ہو جائے گا کام آسان۔ کہو کھڑے ہو کر، گھبراؤ مت، اللہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج تک کسی کو تبلیغ کے راستے سے کوئی اجڑا نہیں کہ تبلیغ صحیح کیا اور اجڑ گیا، ایسا دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ تبلیغ نے تبلیغ والوں کو دیا ہی ہے، کچھ لیا نہیں ہے، اور جو ملا ہے وہی آج ہمارے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے، یاد رکھو۔ حالانکہ جتنا زیادہ ملے اتنا زیادہ شکر کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ جی بتاؤ جلدی بتاؤ، کہو جلدی بتاؤ جلدی۔ 6 ہو گئے، ابھی 5 ہو گئے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اچھا بتاؤ 5 کے لیے کیا راستہ، کیا کرو گے تکمیل کے لیے؟ آپ بھی کبھی کبھی پڑھ سکتے بولو 5 کے 5 کو کیا کرو گے؟ کون سے گاؤں والے کہو گے انشاءاللہ 2 ہم دیں گے، اور دوسرے گاؤں والے بولو 2 ہم دیں گے، 1 ہم دیں گے، یوں کریں گے تو کام ہو جائے گا۔ چلو بولو، محنت کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوں گے تو کام کیسے ہوگا؟ ہم تو محنت کریں گے، بجا کر میں محنت کریں گے انشاءاللہ۔ لو اور بولو
اور بہت سے محنت کریں گے، فیروزپورہ والے بھی محنت کریں گے، اللہ بہت قبول فرمائے۔ اور بتاؤ 10 تاریخ تک یہ جماعت کی تکمیل کی سب کو مل کر فکر کرنی ہے، جو میں کریں گے انشاءاللہ، کہ آدمی خود چلا جائے یا دوسرے آدمی کو تیار کرے یا اپنے گھر کے کسی ممبر کو تیار کرے۔ جو جائے گا وہ جانے والا ہے، اور جو روانہ کرنے والا ہے وہ بھی جانے کے حکم میں ہے۔ من جہز غازیا فقد غزا ومن خلف غازیا فقد غزا، جس نے اللہ کے راستے میں جانے والے کی دیکھ بھال کیا پیچھے، وہ بھی جانے والے کے حکم میں ہے، اور جس نے جانے والے کو تیار کیا وہ بھی جانے والے کے حکم میں ہے۔ کیونکہ بھائی دونوں راستے ہمارے ہاتھ میں تو لٹو ہے نا، تو بھائی کرو گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ میں آخری بات دوستو یہ ہے کہ یہ کوشش کرو کہ انشاءاللہ جو ہمارا مقامی کام ہے اس کو اچھی طرح کریں گے، کیونکہ اچھی طرح کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ پورا مجمع تیار ہے۔ اچھی طرح کرنے کے لیے 2.5 گھنٹہ ایک تو لگانا، کیا کرنا؟ 2.5 گھنٹہ لگا، اور 2.5 گھنٹہ لگا کر کے جہاں لوگ ملے وہاں ان کو تلاش کرنا، اور جا کر ایمان آخرت کی بات سمجھا کر ان کی تشکیل کرنا۔ جو لگاؤ گے انشاءاللہ 2.5 گھنٹہ، کون کون لگائے گا بتاؤ؟ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ میں 3 دن لگانا، کیا کرنا؟ 3 دن لگانا، اور 3 دن اچھا لگانا۔ 3 دن میں بہت بڑی طاقت ہے، اور سب سے پہلی سیڑھی 3 دن ہے۔ آدمی کے لیے 4 مہینہ مشکل ہے، 3 دن آسان ہے، لیکن 3 دن اچھا لگ جائے گا تو اس کی پوری زندگی کا صحیح روپ پر آ جائے گی۔ 3 دن میں اتنی زبردست طاقت ہے، اس لیے اچھا 3 دن لگانا۔ اچھا 3 دن یہ ہے کہ 72 گھنٹے پورے لگانا، اور 72 گھنٹوں میں انفرادی اجتماعی اعمال پورے کرنا۔ پہلی بات، ہر جگہ سے جماعت نکالنا نہ تک 3 دن میں، اور ہر جگہ مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانا، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر اٹھانا، جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی ملاقاتیں کر کے ان کو کام پر کھڑا کرنا، یہ تیسرا کام ہے۔ اور چوتھا کام ہے رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں آوازاری اللہ کے سامنے کرنا۔ ان 4 بنیادوں کے ساتھ اپنا 3 دن لگانا، اور اپنے ساتھیوں کا لگوانا، کیوں میں لگواؤ گے انشاءاللہ؟ اور کب 3 دن لگائیں گے؟ ہر مہینے اچھا لگائیں گے انشاءاللہ پورا، ہاں پورا لگاؤ، 72 گھنٹے پورے گھڑی دیکھ کر کے لگاؤ، اور اعمال پورے کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔